بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام طوبى لمن زل فی نفسہ وطاب کسبہ۔ یہ فرمان جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بعض نہج البلاغہ کے نسخوں میں اور بعض شروحات میں اس کو علیحدہ شمار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اسی پچھلے فرمان کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ پچھلا فرمان جو تھا وہ یہ تھا کہ امیر المومنین ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک شخص کو ہنستے ہوئے سنا تو فرمایا، پھر اس کے بعد جو الفاظ تھے بعد نے اس کو اس کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، لیکن بعض حضرات نے بہرحال اس کو علیحدہ سے مستقل لکھا ہے۔ چونکہ ہم قبلہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے جو نہج البلاغہ ہے اردو ترجمہ، ہم نے چونکہ اس کو محور بنایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو علیحدہ لکھا ہے، تو ہم اس ترتیب سے چلیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے طوبیٰ، خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ شخص کہ جس میں یہ 9 قسم کی صفات پائی جاتی ہوں۔ ذرا توجہ کرنی ہے، امیر المومنین نے 9 صفات اور 9 قسم کے اعمال کو اس ایک فرمان میں بیان فرمایا کہ جو بندہ ان 9 قسم کی ان صفات یا ان اعمال کو انجام دینے والا ہوگا، جس میں یہ صفات موجود ہوں گی، وہ شخص خوش نصیب ہے، وہ شخص خوش قسمت ہے، وہ شخص سعادت مند ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں یا یہ اعمال، یہ افعال انجام دیتا ہو۔ 9 چیزوں کو امیر کائنات نے یہاں بیان فرمایا۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے نمبر وار ان کو یوں پڑھیں۔ فرماتے ہیں طوبیٰ لمن، وہ شخص سعادت مند ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے، خوشا بحال۔ کون سا؟ من ظل فی نفسہ، جو اپنے مقام میں فروتنی اختیار کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص جو بارگاہ الہی میں تواضع کے ساتھ رہے۔ الفاظوں پہ غور کرنا ہے۔ من ظل فی نفسہ، یعنی جو اپنے اندر، اپنی ذات میں اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اب ذلیل کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوتا پھرے، نہ، اپنے نفس کی ذلت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا پیش کرے، مراد یہ ہے۔ بارگاہ الہی میں تواضع، وہی باتیں جو امیر کائنات مختلف مقامات پر تکبر کی مذمت میں اور عجب کی مذمت میں بیان فرما چکے ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص ظل فی نفسہ، اپنے مقام میں فروتنی، عاجزی، انکساری، تواضع یہ اختیار کرے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو بندہ اپنے اندر تواضع، عاجزی، انکساری،
فروتنی کی صفت کو پیدا کر لے۔ یہ پہلی چیز، جو بندہ ایسا کرتا ہے یہ شخص خوش نصیب ہے۔ یہ ہو گیا۔ نمبر 2 فرماتے ہیں وَتَابَ كَسَبُهُ، جس کی کمائی پاک ہو، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کا ذریعہ معاش پاک اور پاکیزہ ہے، رزق حلال کماتا ہے۔ ایسا شخص جو حرام نہیں کھائے گا، جو سود نہیں لے گا، جو رشوت نہیں لے گا، دوسروں کے مال پر قبضہ نہیں کرے گا، الی آخر، یہ نہیں جس کو ہم عام اردو میں کہتے ہیں اپنی حلال طریقے سے کما کر کھائے گا۔ کسب یعنی جو کچھ وہ کماتا ہے۔ من تابا کسبہ، جس کا کسب، جس کی کمائی، جس کا ذریعہ معاش حلال ہوگا، فرماتے ہیں یہ بندہ خوش نصیب ہے۔ یعنی جو بندہ رزق کے حلال کمانے کے عمل کو انجام دیتا ہے، امیر کائنات اس حلال کمانے والے شخص کو خوش نصیب انسان شمار فرماتے ہیں۔ 2 ہو گیا، یہ بھی خوش نصیب ہے۔ تیسرا وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، سریرہ اندرونی کیفیت کہتے ہیں، مرادی ترجمہ نیت، باطن۔ صالحت سریرتہ، جس کا باطن، جس کی نیت صالح ہو، نیک ہو، یعنی جس شخص کا باطن نیک ہے، جس کا باطن اچھا ہے، جس کی نیت ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جو بندہ نیک نیت ہوگا وہ کسی کے لیے برائی نہیں کر چاہے گا، جو بندہ نیک نیت ہوگا وہ کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، جو بندہ نیک نیت ہوگا، جس کا باطن پاک ہوگا، نیک ہوگا، وہ ہمیشہ دوسرے کی خیر خواہی کا طالب رہے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَصَلُحَ سَرِيرَتُهُ، جس بندے کا باطن نیک ہے، جس کی نیت نیک ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں یہ بندہ خوش نصیب ہے۔ یہ شخص یعنی اپنے اندر، اپنے باطن کو صالح اور نیک بنانا، اپنے اندر نیک نیتی پیدا کرنا، جس میں یہ صفت آ گئی، امیر المومنین کی نظر میں یہ شخص خوش نصیب ہے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا خوش نصیب کون ہے؟ وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، خلیقہ یعنی عادات، خصلت۔ وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، جس کی خصلت اور عادت حسن ہو، پسندیدہ رہے، یعنی جس بندے کی عادات و اطوار، طبیعت، مزاج کیسا ہو؟ حسن ہو، برائی کو ناپسند کرتا ہو، اچھائی کو پسند کرتا ہو، برائی کو ناپسند کرتا ہو، یعنی جس کی اخلاق و اطوار حسن ہوں، اچھی عادات کا مالک ہو، جس کی طبیعت نیک طبیعت ہو، اچھا مزاج ہو، امیر کائنات فرماتے ہیں یہ چوتھا بندہ یہ بھی خوش نصیب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 5 انفق الفضل من مالہ، فاضل کہتے ہیں زیادتی کو، بچت کو۔ انفق الفضل من مالہ، جس نے اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال خدا کی راہ میں صارف کیا۔ انفق الفاضل، میں نے کہا نا فاضل کا مطلب ہے زیادتی، بچا ہوا، یعنی جو اس نے کمایا اپنی ضروریات زندگی، اپنی ضروریات
پوری کرنے کے بعد جو بچا وہ بچا اس نے خرچ کر دیا. انفاق یعنی راہ خدا میں کسی فقیر کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو، کسی بھی اور کار خیر پر اپنی دیکھو لفظوں پہ غور کرنا ہے. امیر المومنین یہ نہیں فرما رہے کہ اپنے بچے بھوکے رکھے، نہ، ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے. فرمایا انفق الفضل من مالہ، اپنے مال سے زیادہ بچے ہوئے کو خرچ کرے. مراد کیا؟ جو کچھ آپ کماتے ہیں اپنے اہل و عیال کا خرچہ اس سے پورا کر لیں. جو آپ کے خرچے سے بچ جاتا ہے فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے اخراجات سے اضافی مال جو بچ گیا اس کو وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. اب راہ خدا میں خرچ کرنے کے سینکڑوں ہزاروں راستے ہیں، اور آپ کے سامنے لوگ ہیں خیراتی ہسپتال بن رہے ہیں، اچھے اچھے سکول بن رہے ہیں، غریبوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، کوئی راشن دے رہا ہے، کوئی دوائیوں کا دے رہا ہے، الی آخری سینکڑوں راستے ہیں. فرماتے ہیں انفقل، پانچواں کیا فرمایا؟ جس بندے کا عمل فعل یہ ہو کہ وہ اپنے مال میں سے زیادہ کو، بچے ہوئے کو، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. یہ جو ہمارے اوپر خمس واجب ہے میری جان، اس کو بھی تو غور کرو. یہ خمس کیا ہوتا ہے؟ ساری کمائی پر تو نہیں ہے نا، آپ نے سال بھر جو کمایا ہے اس کمائی میں سے جو بچ جاتا ہے پھر اس کا پانچواں دینا ہے. سال بھر کی اپنی ضروریات ہم نے اپنی اور اپنے اہل ویال کی پوری کر رہے ہیں. آخری خوب 5 ہو گئے. چھٹا فرماتے ہیں وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، بیکار باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا. امسا کا امساک ہوتا ہے روکنا، اپنی زبان کو فاضل سے، فاضل سے مراد کیا؟ بیہودہ کلام، لغو کلام، بے مقصد کلام، بیکار کی جام. فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زبان کو لغویات سے، بے مقصد گفتگو سے، بے فائدہ کلام سے، جو بندہ اپنی زبان کو امسا کا روک لیتا ہے، فقط اتنی بات کرتا ہے جتنی ضروری ہو، اتنی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہو، اتنی بات کرتا ہے کہ جس بات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو یا اپنا کوئی معافی ضمیر بہتر انداز میں بیان کرنا ہو. لغویات، بیہودہ، فضول گوئی 3-3 4-4 گھنٹے مسلسل لگا ہوا ہے جس میں کوئی ایک بات بھی کسی کے فائدے کی نہیں ہے، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں یاوہ گوئی، بیہودہ گفتگو. جو بندہ اپنی لسان کو، الفاظ ایک لفظ سمجھو، امسک الفضل من لسانہ، جو اپنی زبان سے فاضل کو یعنی بیکار، زیادہ کہنا، زیادہ ایسا کہ جو بے مقصد ہو، فضول گوئی، اس جو شخص اپنی زبان کو بیکار، فضول گوئی اور لغویات سے روک لیتا ہے، امیر المومنین اس بندے کو خوش نصیب قرار دے رہے ہیں. نمبر 7 آگے فرماتے ہیں وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، مردم آزاری سے کنارہ کش رہا. کیا مطلب؟ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ، جس نے لوگوں سے اپنے شر کو عادل کر لیا. مراد کیا؟ مراد یہ ہے کہ جس بندے نے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، شر نہیں پہنچایا، جس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، اگر دیا ہے تو لوگوں کو سکون دیا ہے،
جس بندے نے، اب دیکھو نا یہاں بات مسلمان کی نہیں ہے، کافر کی نہیں ہے، امیر کائنات فرما رہے ہیں ان الناس، انسان وہ کوئی بھی ہو، جس بندے نے لوگوں سے اپنا شر جدا کر لیا، یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں سے شر کو، اذیت سے کنارہ کش رہا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے، امیر المومنین کی نظر میں یہ بندہ خوش نصیب ہے۔ نمبر 8 آگے فرماتے ہیں وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، اور سنت اسے ناگوار نہ ہوئی۔ کیا مطلب؟ یعنی جس بندے نے، جو پیغمبر نے کہا، سبحان اللہ، جو پیغمبر نے فرمایا، جو ائمہ نے فرمایا، سنت، اس نے اس کو خوش دلی سے قبول کیا، اس کو قبول کیا، اس کو پسند کیا، اس پر راضی رہا، جو ایسا شخص ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جس نے سنت کو، لفظوں پہ غور کرنا، سنت پر خوش ہوا، الفاظ پہ غور کر رہے ہیں، وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، جس پر سنت چھائی رہی، یعنی کیا؟ سنت اسے ناگوار نہ ہوئی، گوارا ہوئی، سنت سے خوش رہا۔ اور نامی چیز فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو بدعت کی طرف منسوب نہ ہوا، یعنی جس بندے کی طرف بدعات کی نسبت نہ دی گئی، یعنی جس بندے کے بارے میں کہا گیا کیا کہ بھائی یہ بندہ وہی کہتا اور کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑتا نہیں ہے، بدعت اپنی طرف سے، بدعت کہتے ہیں ویسے ہر نئی شے کو، لیکن اصطلاح جو ہوتی ہے فلاں اہل بدعت ہیں، یعنی ایک شے شریعت محمدی میں نہ ہو اور یہ اس کو اس میں داخل کرے اور کہے کہ یہ شریعت ہے، یا عام طور پہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ شخص جس کی نسبت بدعات کی طرف نہ دی جائے، بلکہ جو فقط خدا اور خدا کے رسول کے حکم کا تابع ہے، یہ خوش نصیب ہے۔ تو امیر المومنین نے اس فرمان مبارک میں 9 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ صفات یا یہ اعمال افعال جس میں ہوں گے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ میں نے گزارش پہلے بھی کی ہے کہ بعد نے کہا ہے کہ جو اس سے پہلا فرمان تھا 122 اور یہ 123 ہے کہ یہ دونوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام ہیں، اور جناب سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کی دیانت کا معیار دیکھیں، انہوں نے خود لکھ دیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْسُبُ هَذَا الْكَلَامَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، کہ یہ جو فرمان میں نے یہ لکھا اور اس سے پہلے والا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یہ بھی ان کی دیانت کا کمال ہے کہ انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے بتا دیا، یعنی یہ نہیں کہ حتماً انہوں نے کہہ دیا کہ فرمان پیغمبر ہو بسم اللہ، فرمان امام ہو تو بھی نبی اور علی کے فرامین میں فرق تو ہے نہیں، ممکن ہے یہی کلام پیغمبر اکرم سے صادر بھی ہوئی ہو اور وہی بعد میں امیر المومنین نے بھی بیان فرما دی ہو، یا لکھنے والے کو بارک ہم نے مطلب کو لینا ہے۔ خوب، قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں
غیرت المرأۃ کفر وغیرت الرجل ایمان۔ ہمارے بعض دوستوں نے میسج بھی کیا ہے، کمنٹ بھی کیے ہیں کہ آپ جب یہ فرامین پڑھتے ہیں تو ان کا نمبر شمار بھی ساتھ بتایا کریں کہ یہ کون سا نمبر ہے۔ تو آپ اگر یوٹیوب پر سننے والے ہیں تو یوٹیوب پر ہم نے پہلی مرتبہ یہ کیا ہے کہ پوری عبارت ڈال دیتے ہیں، اس عبارت میں اس کے نمبر ہوتے ہیں، اور آپ ویب سائٹ پر اگر سننے والے ہیں تو اس میں بھی سب لکھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کوئی چیز شاید ہم سمجھتے ہیں خاص ضرورت نہیں ہے کہ نمبر شمار کی۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، غیرت المرأۃ کفر، عورت کا غیرت کرنا کفر ہے، وغیرت الرجل ایمان، اور مرد کا غیور ہونا ایمان ہے۔ تمام شارحین نے اس پر لکھا، حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ ساری ہم نہیں سمجھتے کہ ضرورت ہو، مختصر بتانا یہ ہے، غیرت المرأۃ کفر، کسی بھی حکم قرآنی کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اکثر شارحین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، اکثر شارحین نے، کہ اگر ایک عورت غیرت کرتی ہے بایمان غیرت، کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تو یہ عورت نص قرآن کی مخالفت کر رہی ہے، یہ عورت شریعت محمدی کا انکار کر رہی ہے کہ اگر اللہ نے ایک مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 تک کر سکتا ہے، اور تو غیرت کھا رہی ہے، اجازت نہیں دے رہی ہے، ہنگامے برپا کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے تو اس مرد سے نہیں، تو اصلاً شریعت کے مقابل میں ایک اپنی شریعت گھڑ رہی ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے ایک مرد کو کہ وہ 4 کر سکتا ہے، اور تو کہتی ہے اگر تو شادی کرے گا تو میں گھر سے چلی جاؤں گی، یا نکاح نامے بعد لکھوا لیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اور شادی نہیں کرے گا، جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو اسے حرام کر رہی ہے۔ شاید یہ مراد ہے امیر المومنین کی، اور سب نے یہی لکھا ہے کہ عورت کا غیرت کرنا کفر ہے۔ کفر بئی معنی کہ تو حلال خدا کو حرام کر رہی ہے ایک شخص پر۔ وغیرت الرجل ایمان، جبکہ مرد کا غیور ہونا عین ایمان ہے۔ کیا؟ بے غیرت ہے وہ مرد جس کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی کے کہیں اور تعلقات ہیں اور اس کو کوئی اثر نہ ہو، یہ شخص بے غیرت ہے۔ اس کے لیے مختلف دیوس بھی اس کو کہا گیا ہے۔ مرد کو بے ایمانہ غیرت ہونی چاہیے کہ اس کی بیوی صرف اس کی بیوی ہو، یہی نہیں ایمان ہے، لیکن عورت کا غیرت کرنا کہ اس کا شوہر فقط اس کا ہو، کوئی اور نہ کرے، فرماتے ہیں نہ۔ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھنا حرام، اور مرد اس پر غیرت کھاتا ہے تو یعین ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر مرد اور شادی کرتا ہے اور عورت غیرت کھاتی ہے اور اس کے ساتھ جھگڑا ہنگامہ فساد اور چلی جائے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، یہ شریعت محمدی کی کے مقابل میں اپنی شریعت گھڑ رہی ہے۔ فرماتے ہیں غیرت المرأۃ کفر۔ ایک روایت جناب علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ لکھی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ مرد ایک وقت میں 4
بیویاں تک کر سکتا ہے، لیکن عورت ایک وقت میں ایک مرد سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ تو امام نے جواب میں فرمایا، اس میں مصلحت یہ ہے کہ مرد جب متعدد عورتوں سے نکاح کرے گا تو اولاد بہر صورت اسی ایک مرد کی طرف منسوب ہوگی، اور اگر عورت کے دو یا دو سے زیادہ شوہر ہوں گے تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ کون کس کی اولاد اور کس شوہر سے ہے۔ ایسی صورت میں نسب مشتبہ ہو کر رہ جائے گا اور صحیح باپ کا تعین نہ ہو سکے گی، اور یہ امر اس مولود کے مفاد کے بھی خلاف ہے، کیونکہ کوئی بھی بحیثیت باپ کے اس کی تربیت کی طرف متوجہ نہ ہوگا جس سے وہ اخلاق و آداب سے بے بہرا اور تعلیم و تربیت سے محروم رہے گا۔ تو اس زاویہ میں شاید امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً، انسبنا کسی شے کی تعریف کرنا، کسی شے کی وصف کو بیان کرنا۔ بہت پیاری بات ہے، اور یہاں پر شاید آج درس مکمل ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لم ينسبها احد قبلی، میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسلام کی تعریف بعد از نبی اگر کوئی کر سکتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور پھر مولا نے فرما دیا لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ، میں اسلام کی ایسی تعریف کروں گا۔ نسبتاً تعریف کرنا یعنی میں اس کی صفات بیان کرتا ہوں، اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ایسی تعریف کسی نے نہیں کی۔ ذرا غور کرنا ہے، بہت لطف آئے گا۔ اچھا وہ کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں اسلام کیا ہے؟ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام سر تسلیم خم کرنا۔ جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیان فرمایا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ بالکل آسان کہ اسلام یعنی تسلیم، یعنی کیا؟ جو کچھ، الفاظ پہ غور رکھنا ہے، جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمایا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ آپ اس کی ترتیب پر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو لطف اور آئے گا۔ وہ کیا؟ سر تسلیم خم کرنا۔ اچھا جناب پیغمبر نے فرمایا یہ حکم ایسا ایسا ہے، سر تسلیم خم، ٹھیک ہے جناب۔ اب جب ٹھیک ہے یہی کافی ہے؟ فرماتے ہیں نہ، وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ، تسلیم صرف سر تسلیم خم نہیں کرنا، ٹھیک ہے جناب قبول ہے نا، بلکہ الیقین، اس پر یقین، یقین 100%، کوئی اس میں ذرہ برابر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا رتی برابر بھی اس میں شک نہیں کرنا، یقین کامل 100%۔ سارے تسلیم خم کیا، پھر تسلیم کیا ہے؟ یعنی اس پر یقین کرنا۔ یقین والیقین ہوا تصدیق، یقین کیا ہے؟ اس کی تصدیق۔ تصدیق کیا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ اور تصدیق کیا ہے؟
هو الاقرار، اقرار کرنا، اس کا اعتراف کرنا۔ جناب وہ اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے؟ اقرار هو الادا، اعتراف یعنی ان کو بجا لانا۔ وہ بجا لانا کیا ہے؟ الادا هو العمل۔ ربط ہے اسلام اور عمل کے درمیان۔ اسلام یعنی بات عمل تک پہنچتی ہے۔ اسلام، امیر المومنین نے جو ترتیب بتائی، فرمایا اسلام سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم کرنا، پھر اس پر یقین، یقین کیا ہے؟ اس کی تصدیق، تصدیق کیا؟ یعنی اقرار، اقرار کیا ہے؟ یعنی بجا لانا، وہ بجا لانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی عمل۔ تو پس اگر آپ اور میں، ہم نے سچا مسلمان بننا ہے، جس اسلام کی تعریف امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے، تو پھر عمل کرنا ہوگا۔ زبانی کلامی باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرامین ائمہ پر عمل، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔